نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. محترم حجاج کرام، خواتین و حضرات، جس مسلمان کو اللہ جل شانہ حج یا عمرہ کی توفیق عطا فرما دیں، بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اب دین کا کوئی بھی کام اس کو جب سیکھ کر کیا جائے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے، اور سنت کے مطابق ادا ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو جاتا ہے. لہذا حج اور عمرہ کرنے سے پہلے اس کو سیکھ لینا، سمجھ لینا، اس کا طریقہ، یہ بہت ضروری ہے اور مفید ہے. بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ عمرہ کسے کہا جاتا ہے. عمرہ اصل میں 4 کاموں کا نام ہے. اس کا لفظی معنی تو ہے ارادہ کرنا یا زیارت کرنا. تو چونکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں مسلمان، اور شریعت میں عمرہ 4 کاموں کا نام ہے. احرام باندھنا، یہ عمرہ کے اندر شرط ہے، لازم ہے. نمبر 2، طواف کرنا، یہ فرض ہے عمرہ میں. نمبر 3، سعی کرنا، یہ واجب ہے، یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. اور پھر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، یہ واجب ہے. بس یہ 4 کام ہیں عمرہ میں، یہ کر لیے تو عمرہ مکمل ہو گیا. اب ان کی تفصیل کہ جب آپ نے گھر سے روانہ ہونا ہے تو گھر سے روانگی سے پہلے آپ نے غسل کر کے، جسم کی صفائی کر کے، عام کپڑے پہن لینے ہیں. ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں. جب آپ گھر سے روانہ ہوں گے تو اس وقت آپ کے پاس 3 بیگ ہوں گے. ایک گلے والا بیگ چھوٹا، اس میں آپ کا پاسپورٹ، ضروری کاغذات وغیرہ، اور اسی طرح کرنسی، ریال وغیرہ وہ موجود ہوں. دوسرا، اس کے ساتھ ہی حج کی یا عمرے کی کوئی کتاب جس میں پورا طریقہ لکھا ہو، تو وہ آپ کے اس گلے والے بیگ میں ہوں گے. دوسرا، آپ کے پاس سوٹ کیس ہوگا بڑا، جس میں آپ کا ضرورت کا سامان، کپڑے وغیرہ وہ چیزیں رکھی گئی ہوں. ایک اور آپ نے اپنے پاس تھیلا کپڑے کا لے لیں. ہینڈ بیگ، مضبوط ایک تھیلا ہو لیکن چھوٹا سا، اس میں صرف آپ نے احرام کی 2 چادریں رکھنی ہیں اور ایک ہوائی چپل کہ جو احرام کی حالت میں آپ نے پہننی ہے. یہ 3 بیگ آپ کے پاس ہوں گے. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہینڈ کیری ہے، ہینڈ بیگ ہے، چھوٹا تھیلا ہے آپ کے، جس میں احرام کی چادریں اور چپل ہیں، یہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. یہ اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو جو آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے ہیں ان کو نہیں دینا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ گاڑی میں انہوں نے رکھا اور وہاں جا کر آگے وہ سوٹ کیس کے ساتھ ایئرپورٹ پر جا کر وہ بھی بک کروا دیا. اب وہ جب آپ لاؤنج میں پہنچیں گے جہاں اپنے احرام باندھنا ہے تو وہ چادریں آپ کے پاس نہیں ہیں، بک ہو چکی ہیں. اب آپ کو نئی چادریں وہاں سے خریدنی پڑیں گی جو بہت مہنگی ہوتی. وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، پریشانی الگ سے ہوگی. اس لیے اس ہاتھ والے بیگ کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. تو بہرحال آپ گھر سے روانہ ہوئے، اور اس میں یہ بھی احتیاط رکھنی ہے کہ ایئرپورٹ آپ کے ٹکٹ پر جو جہاز کا ٹائم لکھا ہے اس سے کم از کم 3 بلکہ 4 گھنٹے پہلے وہاں پہنچ جائیں. بالخصوص جب کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کے دنوں میں. اور عام دنوں میں سال کے دوران بھی عمرہ کرنے جائیں تو پہلے وہاں پہنچیں.
اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں کہ آپ نے وہاں جا کر احرام بھی باندھنا ہے، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، امیگریشن کے لیے بھی وقت چاہیے کہ وہاں سامان وغیرہ آپ نے بک کروانا ہے، تو بہرحال جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ آپ لاؤنج میں آ جائیں، وہاں آ کر وضو کریں، غسل آپ نے گھر سے کیا ہوا ہے۔ اب احرام باندھنے کی وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے۔ ابھی میں طریقہ عرض کر رہا ہوں، یہ مردوں کے لیے ہے۔ تو وضو کی جگہ آپ نے وضو کر لیا، احرام باندھنے کی جگہ آ جائیں، وہ 2 چادریں جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ نکالیں اور اب وہ چادریں پہن لیں، بغیر سلی ہوئی ہوائی چپل پہن لیں۔ یہ جو چادریں ہیں ان کو باندھنے کا طریقہ گھر میں ہی سمجھ لیں اور اس کی مشق بھی کر لیں، پریکٹس بھی کر لیں گھر میں، 2-4 دفعہ باندھ کے چل پھر کے دیکھ لیں تاکہ وہاں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو چپل ہے، جوتے ہیں جو اپنے احرام کی حالت میں پہننے ہیں، یہ بھی ان کو پہن کے گھر میں تھوڑا سا چل کے دیکھ لیں، نہ تو بہت لوز ہوں، ڈھیلے ہوں، نہ بہت تنگ ہوں، آپ کی ضرورت کے مطابق ہوں، تو وہاں آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اب یہ جو سلے ہوئے کپڑے ہیں، بند جوتے ہیں، یہ اسی تھیلے میں ڈالیں جس میں سے آپ نے احرام کی چادریں نکالی ہیں، یہ پھر آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اب آپ یہ چادریں پہننے کے بعد نماز کی جگہ آ جائیں اور وہاں آپ نے 2 رکعات نفل نماز ادا کرنی ہے۔ احرام کی چادر سے ہی سر ڈھانپ لیں اور نماز پڑھیں، ٹوپی پگڑی وغیرہ نہ باندھیں، یہ بعد میں اتارنا یاد نہیں رہتا۔ ان 2 رکعات نفلوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے، یعنی اگر پڑھ لیں تو زیادہ ثواب ہے، ورنہ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک تو یہ چادر سر سے اتار دیں اور پھر اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اصل میں نیت ہوتی دل کا ارادہ، آپ نے سوچ لیا نیت ہو گئی، لیکن اطمینان کے لیے اپنی زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، عربی کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ کتاب آپ کے پاس ہو تو وہ کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ مرد حضرات ذرا اونچی آواز سے پڑھ لیں، خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ 1 مرتبہ پورا تلبیہ پڑھنا شرط ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک تلبیہ ہے، اس طرح 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا، آپ کا احرام بندھ گیا۔ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے، احرام باندھنا کیا ہے اور احرام کھولنا کیا ہے، اس سے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی آپ کے لیے۔ احرام باندھنا شریعت میں کہتے ہیں نیت اور تلبیہ، 2 کام کر لیے احرام بندھ گیا۔ اور جب آپ سارے اعمال سے فارغ ہو کے آخر میں بال کٹوائیں گے سر کے، احرام کھل جائے گا۔ یہ جو مرد حضرات 2 چادریں پہنتے ہیں، ان 2 چادروں کو پہننے کا نام احرام باندھنا نہیں ہے، ان 2 چادروں کو کھولنے کا، اتارنے کا نام احرام کھولنا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے جب ضرورت ہو، آپ نے واش روم جانا ہے، چادر اتارنی ہے، خاص طور پر ہوائی جہاز میں جب آپ اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہاں بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے واش روم کے لیے، تو وہاں
تو وہاں یہ ضرورت پیش آتی ہے تو چادریں اتار کے رکھ دیں، واپسی میں پہن کے آ جائیں، آپ کا احرام نہیں کھلا۔ اسی طرح آپ آرام کرنے لگے ہیں، وہاں اپنے کمرے میں پہنچ گئے تو چادر اتار کے رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ چادر آپ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہو گئی، چھینٹیں پڑ گئی، تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو چادریں تبدیل کر سکتے ہیں، احرام نہیں کھلے گا۔ تو بہرحال آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا، ابھی آپ لاہور ایئرپورٹ پر ہیں، اب اس کے بعد آپ نے جہاز میں سوار ہونا ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ لاہور سے یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے جو جدہ جا رہے ہیں اور جدہ سے پھر مکہ مکرمہ جائیں گے، وہ تو یہاں سے احرام باندھ کے جائیں، لیکن جو حضرات، جو خواتین یہاں لاہور وغیرہ سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ کے لیے ان کی فلائٹ ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، وہ یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے بلکہ سادہ کپڑوں میں جائیں گے، مدینہ منورہ میں اپنا 8-10 دن قیام کریں گے۔ اس کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ جائیں گے تو وہاں سے پھر عمرے کا احرام باندھ کے جائیں گے۔ تو بہرحال مرد حضرات کے لیے احرام باندھنے کا طریقہ مکمل ہوا۔ اب خواتین کے لیے احرام باندھنے کا طریقہ، وہ خواتین جو نماز پڑھ سکتی ہیں، پاکی کے ایام ہیں، وہ احرام کیسے باندھیں، پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، عام لباس جو وہ استعمال کرتی ہیں شریعت کے اصولوں کے مطابق مکمل لباس بس وہی ہے، کوئی خاص رنگ، کوئی کلر بھی ضروری نہیں ہے کہ سفید کپڑے ہی پہننے، یہ شریعت میں حکم نہیں ہے۔ خواتین جب اپنے گھر سے روانہ ہوں تو وہ بھی غسل کر کے نہا دھو کر عام کپڑے پہن لیں اور عبایا پہنیں، پردے کا اہتمام کریں، اور اپنا جو ان کا ہینڈ بیگ ہے، پرس ہے، اس کے اندر ایک سکارف رکھ لیں اور ایک پی کیپ، یہ جہاں سے احرام کا سامان خریدتے ہیں ان سے کہیں گے پی کیپ، وہ بھی رکھ لیں۔ تو بہرحال ایئرپورٹ پر پہنچیں گے اور وہاں جا کر اسی طرح اپنا سامان بک کروا کے جب لاؤنج میں آئیں گی خواتین، تو وہاں خواتین کے لیے الگ جگہ بنی ہے وضو کی، وضو کر لیں، نماز کی جگہ آئیں، اسی طرح 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے ادا کریں، اور نفل پڑھنے کے بعد نیت کر لیں عمرے کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، تلبیہ پڑھیں 3 مرتبہ، تو ان خواتین کا احرام بند گیا، بس آسان سا طریقہ۔ اب یہ خواتین سکارف پہن لیں پردہ کرنے کے لیے، سر پر بڑی چادر نہ لیں، اصل میں آگے سفر کے دوران، پھر طواف کے دوران، پھر رش میں چلنا، وہ چادر کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سر پر چھوٹا رومال سکارف پہننے سے آسانی رہتی ہے پردہ کرنے میں بھی اور باقی اعمال ادا کرنے میں بھی۔ خواتین بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو سر پر سکارف باندھا ہے یہ احرام نہیں ہے، لہذا وضو کرتے وقت اس کپڑے کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرنا بلکہ اس کپڑے کے نیچے سر کے بالوں پر مسح کرنا ضروری ہے۔ ضرورت پیش آئے تو اس کو تبدیل بھی کر سکتی ہیں، اتار بھی سکتی ہیں اپنے کمرے میں، تو اس سے احرام نہیں کھلے گا۔ بہرحال وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی، مخصوص ناپاکی کے ایام ہیں، یہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو مرد حضرات ہیں ظاہر ہے ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اب کیا کریں گے، جانا بھی ہے، تاریخ ہماری پہلے سے طے ہے، تو بالکل آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی،
صرف جامع ترمذی کی ایک حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حائضہ ایسی عورت جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ حج کے عمرے کے سارے کام ادا کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ تو دیکھیے دین میں بڑی آسانی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کو سیکھا جائے۔ اب یہ خاتون یہاں سے احرام باندھ کے جائیں گی، یہ بھی احرام کے بغیر نہیں جائیں گی، اسی حالت میں احرام بن جائے گا۔ دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لاؤنج میں جہاں اپنے صوفے پر بیٹھی ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، احرام بند کیا، بس نماز انہوں نے نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی وہاں بعض خواتین ملتی ہیں کہ جی آپ نے تو نماز نہیں پڑھنی لہذا احرام کیسے باندھیں گی، تو بالکل کسی کی بات میں نہیں آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی اصل میں دین اور شریعت ہے، تو احرام باندھ کر جانا ہے۔ پھر یہ خواتین وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد غسل کریں، بغیر شیمپو وغیرہ کے خوشبو والی چیز استعمال نہ کریں، سادہ پانی سے، یا بغیر خوشبو والا کوئی صابن ہو شیمپو ہو تو استعمال کر سکتی ہے۔ غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، اور پھر یہ اپنا عمرہ مکمل کریں گی۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اتنے دن تک یہ احرام میں ہی رہیں گی، احرام کی پابندیاں ان پر لازم ہوں گی، وہ بھی آگے تفصیل آتی ہے احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے عمرے کا پہلا کام، احرام باندھنا۔ خواتین و حضرات، اب جب احرام باندھ لیا تو اس کے بعد چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ شریعت کی طرف سے اب کچھ پابندیاں عائد ہو گئیں، بس ان کو سمجھ لیں تو آسان ہو جاتا ہے عمل کرنا بھی، پریشانی کی یا خوف کی یا ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ کل 7 کام ہیں، 7 چیزیں ہیں۔ مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے کسی طرح کا بھی، خواتین ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں۔ اب سلا ہوا کپڑا مرد حضرات کے لیے منع ہے۔ نمبر 2، مرد حضرات سر اور چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، خواتین سر ڈھانپیں گی، سکارف باندھیں گی سر پر، اور چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ پردہ بھی کرنا ہے اور چہرے کے ساتھ کپڑا بھی نہ لگے، تو اس کے لیے آپ سے کہا تھا کہ پی کیپ لے لیجیے، پی کیپ۔ تو احرام جب آپ نے باندھنا ہے، نیت کرنی، تلبیہ پڑھنا ہے، تو اب آپ نے یہ پی کیپ استعمال کرنی ہے، یعنی وہ جو کیپ دھوپ سے بچنے کے لیے مرد حضرات استعمال کرتے ہیں، اس کے آگے انہوں نے کپڑا ڈال کے وہ بنا دیا ہے نقاب، کہ پردہ بھی ہو جائے اور وہ کپڑا چہرے سے دور بھی رہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ خواتین نے عمرے کے اندر صرف ایک دن استعمال کرنا ہے، حج میں 3 دن استعمال ہوتا ہے، بس ہر وقت نہیں پہنے رکھنا، تو اس لیے بوجھ ذہن پر نہ بنے، اور پھر اس کو بھی گھر میں استعمال کر کے پہن کے چل پھر کے دیکھ لیں، بڑی آسانی ہوتی ہے اس میں۔ لیکن بہرحال مبارک سفر ہے، تو اس میں شریعت پر عمل نہ کیا تو بڑی محرومی کی بات ہوگی، تو پردہ ضروری ہے۔ اور یہ بات جو بیان کی جا رہی، یہ صحابیات سے، امہات المومنین بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ ثابت ہے، انہوں نے اس طرح پردہ کیا ہے۔ اس زمانے میں یہ پی کیپ تو نہیں تھی، تو وہ انہوں نے سروں پر لکڑیاں باندھ کے آگے کپڑا ڈال لیتی تھی۔ بہرحال 2 باتیں ہو گئی، احرام کی پابندیوں میں مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، اور مرد حضرات سر نہیں ڈھانپیں گے، چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، خواتین سر پر کپڑا لیں گی اور چہرے کا پردہ اس طرح کریں گے چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے۔ نمبر 3، خواتین و حضرات دونوں کے لیے حکم ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، ظاہر ہے اپنے گھر سے اپنی صفائی وغیرہ سارا اہتمام کر کے چلیں، ایک دن میں عمرہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر
4، خواتین و حضرات دونوں کے لیے حکم ہے خوشبو استعمال نہیں کریں گے، کوئی بھی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کریں گے احرام کی حالت میں۔ لہٰذا ایئرپورٹ پر، ہوائی جہاز میں، ہوٹل میں وہ ہینڈ لوشن بھی ہوتا ہے، ٹیشو ہوتے ہیں، صابن وغیرہ، وہ سب کے سب خوشبو والے ہیں، تو ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور نمبر 5 کہ خواتین و حضرات ناخن نہیں کاٹیں گے، ہاتھ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ مرد حضرات بند جوتا نہیں پہنیں گے، ایسا جوتا کہ جس سے ٹخنا چھپ جائے اور پاؤں کے درمیان جہاں تسمے باندھتے ہیں ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، ایسا جوتا نہیں پہنیں گے۔ خواتین بند جوتا پہن سکتی ہیں، لہٰذا مرد حضرات دستانے، موزے، جرابیں، بند جوتا نہیں پہنیں گے، خواتین یہ سب چیزیں پہن سکتی ہیں۔ نمبر 7 اگر میاں بیوی دونوں ساتھ ہیں سفر میں تو ازدواجی تعلقات قائم کرنا اور اس سے متعلق جتنے بھی کام ہیں، باتیں ہیں، وہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ بس یہ چند ایک چیزیں ہیں، تو ان کا خیال رکھیں گے تو مشکل نہیں ہے عمل کرنا۔ ابھی آپ لاہور ایئرپورٹ پر ہیں، اپنے ملک میں ہیں، آپ نے اب جہاز میں سوار ہونا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ احرام شروع ہو چکا آپ کا۔ بعض کتابیں آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر میقات شروع ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، تو احتیاط اسی میں ہے، 1-2 گھنٹوں کا فرق بنتا ہے، تو آپ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں گے تو اطمینان رہے گا۔ بعض دفعہ جہاز میں نیند آ جاتی ہے، سستی ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے احرام نہ باندھا، یعنی نیت نہ کی، تلبیہ نہ پڑا اور میقات سے اسی طرح گزر گئے، تو یہ منع ہے اور اس کی وجہ سے پھر دم ادا کرنا پڑے گا، یعنی ایک جانور قربانی والا ذبح کرنا پڑے گا۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، اپنا سامان تسلی سے وہاں سے اٹھائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے سامان، بیگ وغیرہ پر اپنا نام، پتہ اور پاسپورٹ نمبر، موبائل نمبر وغیرہ ساری چیزیں واضح لکھی ہوں کہ دور سے آپ کو نظر آ جائے۔ پھر وہاں سے بسوں میں سوار ہوتے ہیں۔ حج کے دنوں میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنا سامان جس بس میں آپ کا رکھا گیا آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، بس اسی بس میں سوار ہونا ہے، کہ یہ بسیں جاتی تو سب کی سب مکہ ہیں لیکن مختلف ہوٹلوں پر جا کر ٹھہرتی ہیں، تو وہ سامان غائب ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ ہوٹل میں پہنچ کے اپنا سامان وہاں بھی اپنے کمرے میں اپنی نگرانی میں رکھوائیں، اور اب یہاں آ کر آپ نے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے، طواف کے لیے جانے میں جلدی نہ کی جائے۔ یہ جو سفر ہے تو 5-6 گھنٹے کا سفر، لیکن ایئرپورٹ کے معاملات اور پھر دوسری چیزوں میں ٹائم کافی سارا لگ جاتا ہے، 15-20 گھنٹے آپ کے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے کچھ آرام کر لیا جائے، کھا پی لیا جائے۔ اگر ضرورت سمجھیں آرام کرنے کے بعد نہانے کی تو بغیر صابن کے نہا بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں احتیاطی طور پر، اب جو موجودہ نظام ہے اس کے مطابق خواتین بھی مرد حضرات بھی اپنے پاس الگ الگ سمارٹ فون لے کر جائیں، ٹچ موبائل۔ وہاں جو معلومات آپ کو ملتی رہیں گی، آپ نے کب طواف کے لیے جانا ہے، کب سارے معاملات ہیں، تو یہ خود استعمال نہ بھی کرنا آتا ہو تو اپنے ساتھیوں سے تعاون لے سکتے ہیں، یا سیکھ کر چلے جائیں یہاں سے۔ وہاں جا کر آپ کو سم بھی مل جائے گی، اس میں نیٹ بھی ہوگا، تو بہرحال یہ چیز بھی اب ضروری ہے۔ اب عمرے کا دوسرا کام، طواف، جو کہ فرض ہے۔ تو جب آپ ہوٹل میں چلے گئے، یہاں سے اب آپ نے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہونا ہے، تو اپنا سامان وہاں محفوظ کر دیں۔ ہوٹل سے نکلتے وقت آپ کے پاس سامان نہ ہو، صرف گلے والا بیگ ہو جس میں آپ کے کاغذات ہیں یا حج کی کتاب وغیرہ ہیں۔ خواتین کا پرس ان کے پاس ہوگا، بس
اب چونکہ انہوں نے حرم سے وہ جائے نماز قالین وغیرہ اٹھا دیے ہیں، تو ایک جائے نماز اپنا ساتھ لے لیں، اور ایک جوتوں والا تھیلا یہاں سے مل جاتا ہے یا بنا لیں، وہ بھی اپنے پاس رکھیں، اور جوتے سنبھالنے کے لیے ایک پیراشوٹ کا تھیلا مل جاتا ہے، یہ کندھوں پر لٹکانے والا شولڈر بیگ، تو وہ بھی ساتھ لے لیں۔ اور اب آپ جائیں گے جب حرم کی طرف تو اکیلے نہ جائیں، گروپ کی صورت میں جائیں، اور خاص طور پر اگر کوئی ایسا ساتھی جس نے پہلے عمرہ کیا ہو، حج کیا، اس کو ساتھ لے لیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہوٹل کا کارڈ یہ ضرور لے کر، ہر ایک مرد بھی خاتون بھی اپنے اپنے پاس الگ الگ رکھیں، جس میں ہوٹل کا موبائل نمبر ہے، پورا ایڈریس ہے، تو یہ اس میں آسانی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے مسجد حرام کی طرف جانا ہے، تو آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے۔ اب آپ نے مسجد حرام کے حدود جب شروع ہوں، مسجد میں داخل ہونا ہے، سنت کے مطابق دایاں پاؤں پہلے رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور یہاں اعتکاف کی بھی نیت کر لیں کہ اللہ جتنی دیر میں مسجد حرام میں رہوں، میں اعتکاف سے رہوں گا، تو مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا باقی عبادات کے ساتھ ساتھ۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اب آپ کو وہ مطاف میں یعنی خانہ کعبہ کے سامنے جانے کی اجازت دیں گے، تو جو بھی دروازہ آپ کے سامنے آ جائے مسجد حرام کا، اسی دروازے سے داخل ہو جائیں، نظریں جھکائے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، بس چلتے جائیں، اور سیڑھیاں آئیں گی ان سے نیچے اتریں، دونوں طرح کی سیڑھیاں ہیں، تو ان سے نیچے اتریں گے تو اب آپ محسوس کریں گے کہ خالی جگہ آ گئی، چھت نہیں ہے۔ اب نظریں اٹھائیے تو سامنے خانہ کعبہ ہے، سیڑھیوں سے ایک طرف کھڑے ہو کر اب یہاں آپ نے اطمینان سے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جو دعا بھی کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہاں بڑا اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دعا مانگیں ایسی، تو ہمارے اساتذہ نے، بزرگوں نے ایک دعا سکھائی، فرمایا سب سے پہلے یہ مانگے کہ یا اللہ، میں جو بھی دعا مانگوں اس سفر میں، یا اللہ میں جو بھی دعا مانگوں اسے قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد مانگتے چلے جائیے۔ اب یہاں دعا مانگنے کے بعد طواف کا عمل شروع کرنا ہے۔ یہاں چند ایک باتیں بڑی اہم سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ طواف شروع ہوتا ہے بیت اللہ کے اس کونے سے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود چونکہ اتنی بلندی پر ہے کہ عام آدمی کے قد کے برابر ہے، تو جب وہاں زیادہ لوگ ہوں تو دور سے نظر نہیں آتا، تو بڑی آسانی کے لیے انہوں نے سبز ٹیوب لائٹ، گرین ٹیوب لائٹیں لگا دی ہیں اس کونے میں، ہر منزل میں وہ ہر طرف سے نظر آتی ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ حجر اسود اس کے سامنے ہے، تو آپ نے گرین ٹیوب لائٹ کی طرف آنا ہے۔ یہاں آ کر آپ نے چند ایک کام کرنے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے چند قدم پہلے ایک تو آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک، اب اس کے بعد نہیں پڑھنا۔ دوسرا کام، عمرے کے طواف کی نیت کرنی ہے۔ بس دل میں سوچ لیا کہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں، چونکہ اس کے علاوہ بھی آپ نے طواف کرنے ہوں گے بعد میں۔ اور تیسرا کام یہ ہے مرد حضرات کے لیے صرف کہ وہ اژدباء کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو چادر اوپر لے رکھی ہے، اس چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، یعنی دایاں کندھا، رائٹ شولڈر، یہ ان کا خالی ہو جائے گا، اس کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا۔ اس کو اژدباء کہتے ہیں، اور یہ صرف طواف کے دوران سنت ہے۔ اگر احرام کے سامان لیتے ہوئے
اس کے ساتھ ایک تسبیح طواف 7 دانوں والی تسبیح ملتی وہ بھی رکھ لیں، اور اب وہ یہاں آ کر انگلی میں پہن لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ تو اب ذرا آگے بڑھیں گے تو سبز ٹیوب لائٹ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ یہ گرین ٹیوب لائٹ آپ کے بالکل پیچھے ہو اور آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ یہاں آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے استقبال، یعنی جیسے ہم نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام دوبارہ ہاتھ اٹھانے ہیں، اس کو کہتے ہیں استلام۔ کندھوں تک اب ہاتھ اٹھانے ذرا نیچے، یعنی کانوں تک نہیں، اور پھر دوبارہ پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ہاتھ چوم کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسرا کام کہ آپ نے طواف شروع کرنا ہے، یعنی چلنا شروع کر دیں گے اس طرح کہ یہ جو گرین ٹیوب لائٹ ہے، سبز لائٹ ہے، یہ آپ کے دائیں طرف آ جائے رائٹ سائڈ پہ، اور خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ خانہ کعبہ ہو، اور آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے۔ تو اب اس طرح چلتے رہیں گے کہ دوبارہ پھر اسی جگہ پہنچ جائیں۔ اس طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ طواف کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے اہم جو کام ہے طواف میں وہ یہ ہے کہ 7 چکر پورے ہوں، اس لیے گنتے رہیں، بہت ضروری ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ پورے طواف میں وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ طواف کے اندر ایک کام مردوں کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے، رمل، رے میم لام، رمل۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اکڑ کر چلنا، کندھے ہلاتے ہوئے، کوہنیاں نہ ہلائیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو، تو اس کو رمل کہتے ہیں۔ اور یہ صرف پہلے 3 چکروں میں سنت ہے۔ اگر یاد نہ رہے تو بعد کے 4 چکروں میں یاد آنے کے باوجود رمل نہیں کرنا، کہ جس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اسی طرح بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ پھر طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ابھی نہ دیکھیں خود سے، بعد میں موقع ملے گا خوب زیارت کرتے رہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ ادھر ہے اور سامنے کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے کہ جس سے تکلیف ہو، بس سامنے دیکھ کر چلتے رہیں۔ اب تلبیہ نہیں پڑھیں گے طواف کے دوران، آپ نے بند کر دیا ہے۔ ہاں دعائیں پڑھتے رہیں، لیکن کتاب کھول کر کوئی دعا نہ پڑھیں۔ وہ جو طواف کے چکروں کی دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں وہ دعا پڑھنا جائز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ زبانی یادوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کتاب ہاتھ میں پکڑ کے، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے کوئی چیز نہ پڑھیں۔ مانگتے رہیں دعا، کچھ بھی ذکر کرتے رہیں، درود شریف، استغفار، کوئی بھی پڑھتے رہیں، جائز ہے۔ اس طرح چلتے ہوئے جب آپ دوبارہ سبز ٹیوب لائٹ کے سامنے آئیں گے، 1 چکر آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پہنچ کر آپ نے وہ تسبیح طواف میں ایک دانہ دوسری طرف کر لینا ہے کہ 1 چکر مکمل ہو گیا، اور یہاں ایک کام یہ کرنا استعلام، کہ آپ جس طرح چل رہے ہیں رخ اسی طرف رہے، صرف چہرہ خانہ کعبہ کی طرف گھما کے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور اسی طرح پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چومیں اور آگے چلتے رہیں۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے کا، ہاتھ لگانے کا موقع مل بھی جائے تب بھی آپ نے قریب نہیں جانا۔ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا منع ہے، اور وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے۔ بہرحال 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو گئے، طواف مکمل ہو گیا، مرد حضرات اجتباء اپنا ختم کر دیں گے، یعنی چادر دونوں کندھوں پر لے لیں گے۔ اب اس کے بعد چند ایک کام کرنے ہیں۔ ایک تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ملتزم پر آ جائیں اور وہاں آ کر دعا کریں، یعنی حجر اسود جس کونے میں لگا ہے اس سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازے تک، یہ جو جگہ ہے کونا، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ تو ابھی آپ نے وہاں نہیں آنا، خوشبو ہے اور آپ کے لیے وہ منع ہے۔
آپ یہاں سے فارغ ہو کے اب نکلیں گے مقام ابراہیم کی طرف۔ وہیں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے صحن میں مطاف میں ایک سنہری پنجرہ ہے، گولڈن جار ہے، گولڈن جالی ہے، اس کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اب بھی محفوظ ہیں۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ ہر طواف کے بعد آپ نے اس مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر، بہت کھلی جگہ بنا دی گئی، وہاں آ کر 2 رکعات واجب الطواف نماز ادا کرنی ہے۔ اگر فجر کے بعد طواف کیا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں گے۔ عصر کے بعد طواف کیا ہے تو مغرب کے بعد نفل پڑھ لیں گے۔ بہرحال یہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، تو اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، مستحب ہے اگر پڑھ لیں۔ یہ بڑی عجیب نماز ہوتی ہے کہ ہم ساری زندگی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، آج نماز پڑھ رہے ہیں اور خانہ کعبہ بالکل سامنے ہے۔ تو نماز پڑھیے، اس کے بعد دعا کیجیے، یہاں یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ذرا پیچھے ہٹیں گے تو انہوں نے آب زمزم، زمزم کا جو پانی اس کے کین رکھے ہوئے ہیں، وہاں گلاسیاں بھی رکھی ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر جس طرح بھی سہولت ہو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آب زمزم خوب سیر ہو کر پئیں اور دعا بھی کریں۔ اب تو نئی تعمیر ہو گئی، اس سے پہلے پرانی تعمیر میں جہاں آب زمزم رکھا ہوتا تھا وہاں انہوں نے وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو دعا بھی کیجیے۔ تو الحمدللہ عمرے کا دوسرا کام طواف کرنا یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد تیسرا کام ہے سعی۔ یہاں سمجھ لیجئے کہ طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑی دیر ٹھہر بھی سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب بھی سعی کے لیے جائیں گے تو ایک مرتبہ پھر حجر اسود یعنی گرین ٹیوب لائٹ کے سامنے آ کر آپ نے استعلام کرنا ہے۔ تو وہ 8 استعلام ہو چکے تھے طواف میں، اور 9واں استعلام ہو جائے گا جب سعی کے لیے جائیں گے۔ یہ استعلام کر کے نکل جائیں صفا پہاڑی کی طرف، لکھا ہوتا ہے وہاں صفا کی طرف راستہ ادھر ہے۔ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلے صفا پہاڑی پر جائیں، وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر دعا کریں، پھر مروہ پہاڑی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ درمیان میں ایک جگہ آئے گی میلین اخضرین، وہاں انہوں نے لائٹیں بھی سبز لگا دی ہیں، سارا رنگ سبز ہے، تو محسوس ہو جاتا ہے، خود پتہ چلتا ہے۔ یہاں حکم یہ کہ مرد حضرات صرف ذرا تیز چلیں گے، خواتین عام رفتار سے چلتی رہیں۔ سعی کے دوران بھی کوئی دعا ضروری نہیں ہے، اگر یاد ہو تو مستحب ہے یہ دعا، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، ورنہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ سعی میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہو تو اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ہے۔ پھر سعی کے لیے 7 چکر اس طرح لگانے، صفا سے جب مروہ پر پہنچیں گے تو یہ 1 چکر ہو گیا، مروہ سے پھر دوبارہ صفا پر آئیں گے، دوسرا چکر ہو گیا۔ اس طرح صفا سے یہ سعی کا عمل شروع ہوگا اور مروہ پر جا کر 7واں چکر مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے ان 7 چکروں کے بعد مروہ ہی کی طرف سے، اس پہاڑی کی طرف سے ہی جو دروازہ ہے باہر نکلیں گے۔ اب واپس نہیں آنے دیتے اس دروازے کی طرف جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، اس لیے آپ نے جوتے اپنے وہاں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نہیں چھوڑنے، بلکہ عرض کیا تھا کہ وہ کندھوں پر لٹکانے والا جو بیگ ہے وہ ساتھ رکھیں، اس میں اپنے جوتے تھیلے میں ڈال کے اس کے اندر رکھ لیں، اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو جہاں سے بھی آپ نکلیں گے تو جوتے آپ کے پاس ہوں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں اب مسجد حرام میں سے
انہوں نے وہ ریک، وہ جوتی رکھنے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی تھی، وہ ختم کر دی۔ تو بہرحال آپ یہاں مروا سے باہر نکلیں گے، 3 کام آپ کے عمرے کے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو وہاں باہر بہت سی دکانیں ہیں بال کاٹنے والوں کی۔ اب چوتھا کام ہے بال کاٹنا۔ مرد حضرات کے لیے طریقہ کہ حکم یہ ہے، ٹرنڈ کروا لیں، پورے سر کے بال منڈوا لیں تو یہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اگر چھوٹے کروانا چاہتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ پورے سر میں سے کم از کم 1 انچ انگلی کے بورے کے برابر بال کاٹنا ضروری ہے۔ اگر تو بال بڑے ہیں تو اس سے آپ کہیں کہ جی 1 انچ بال کاٹ دیجئے۔ اگر پہلے ہی بال چھوٹے 1 انچ ہیں تو پھر اس طرح پھروانا، یعنی سر کے بال منڈوانا ہی ضروری ہے۔ خواتین کے لیے بھی بال کاٹنا واجب ہے احرام سے نکلنے کے لیے۔ اس کا طریقہ، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہاں غیر محرم مردوں سے بال نہ کٹوائیں۔ مرد حضرات اپنی جو محرم خواتین ہیں، یا بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں، ان کے بال خود کاٹیں۔ اپنے بال کٹوانے کے بعد انہی سے قینچی لیں اور ایک طرف کونے میں کھڑے ہو کے بال کاٹ لیں۔ بڑا آسان طریقہ کہ عورتوں کے جو بال لٹکے ہوئے ہیں، چٹیا جو گتھ، پہلے تو بالکل باریک کونا، جو خواتین بال نہیں کاٹتی ان کا بہت باریک سا آگے نوک بن جاتی، پہلے وہ کاٹ دیجئے کہ بال، سر کے اکثر بال جمع ہو رہے ہوں اس حصے تک۔ اب وہ جو آخری کونا ہے اس کو اپنی انگلی پر ایک چکر، ایک سرکل دیں اور انگوٹھے سے دبا لیں اور پھر اوپر سے بال کاٹ دیں انگلی کے اوپر والے سائڈ سے، تو 1 انچ بال کٹ جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ بال سیدھے کٹیں گے۔ اگر بال کھول کے اس طرح کاٹنا چاہیں گے تو وہ سیدھے نہیں ہوتے، ان میں وہ سیڑھیاں سی بن جاتی ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو بہرحال جیسے ہی خواتین و حضرات نے بال کٹوائے تو الحمدللہ احرام کھل گیا اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ جب بھی عمرہ کرنا ہو، جب بھی عمرہ کرنا ہو اسی طریقے سے عمرہ کرنا ہوگا۔ حج کے ساتھ عمرہ کریں یا حج کے علاوہ عمرہ کریں، عمرہ کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد کچھ دن گزارنے ہوتے ہیں، حج کے ساتھ جائیں، حج کے لیے جائیں یا الگ سے عمرے کے لیے مکہ مکرمہ میں وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو ان دنوں کو اپنے ہوٹل میں آرام کر کے ضائع نہ کریں۔ لمبا سفر کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچے ہیں، اس بات کا لازماً اہتمام کریں کہ نمازیں جماعت کے ساتھ حرم میں ادا کرتے رہیں۔ اور دوسری بات کہ اب احرام تو کھل چکا ہوگا آپ کا، سادہ کپڑوں میں ہوں گے، لیکن طواف روزانہ کم از کم 1 طواف ضرور کریں۔ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف وہیں ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، باقی ساری عبادتیں آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں اپنے ملک میں، لیکن طواف صرف وہی ہے، اس لیے طواف کرتے رہیں۔ یہ نفلی طواف ہوگا، اس میں احرام بھی نہیں ہے، رمل بھی نہیں ہے، سعی بھی نہیں ہے، صرف 7 چکر لگانے ہیں اور 2 رکعات واجب الطواف ادا کرنی ہے، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی سب کو بار بار نصیب فرمائے اور سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آسان فرمائے۔